کا اللہ اللہ جب حضرت سر سختی خواجہ سر سختی جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور ماموں جان ہیں، ویسے تو وہ لوگ اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو مراقبہ آرام کرتے ہیں، ہلکی سی نیند جسے کہتے ہیں، جس میں بات تہجد پڑھی جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں خواجہ سر سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغدادی کہ مجھے بے چینی ہوئی، اضطراب ہوا، اور وہ اضطراب نہ لیٹنے سے آرام ملا نہ بیٹھنے سے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا ٹہل لو تو آرام مل جائے گا۔ کیفیت میں جو بے چینی ہو رہی ہے، اضطراب ہو رہا ہے، طبیعت میں کچھ الگ محسوس ہو رہا ہے، وہ تھوڑا لیکن نہیں ہوا۔ کہاں کہ پھر میں جو ہے سوچا کہ چلیے مسجد چلا جاؤ، مسجد بھی گیا۔ اس کے بعد سوچا کہ وہاں چلا جاؤ تاکہ کچھ کیفیت صحیح ہو جائے۔ میں گیا لیکن نہیں، طبیعت میں وہی تھوڑی سی بے چینی لگ رہی تھی، چین نہیں پڑ رہا تھا۔ بہرحال 2-3 مقام پر آپ گئے لیکن نہیں ہوا۔ سوچا کہ چلو طبیب کے پاس چلا جائے، پاگل خانہ ہے، پاگل خانے کے پاس دیوانے لوگ رہتے ہیں، وہاں طبیب ہو گئے، حکیم ہو گئے، جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، تو ہو گئے حکیم طبیب، تو چلو وہیں چلا جائے کہ کیا ہے۔ آپ وہاں پہنچے، اللہ کو وہاں پہنچانا تھا، کس کے لیے کس کو کہاں پہنچایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پہنچے، پاگل لوگ بھی ہے، دیوانے لوگ بھی ہے۔ اچانک جیسے ہی آپ وہاں پہنچے، بیٹھے، بس بیٹھنا تھا کہ اطمینان ملنا شروع ہو گیا، طبیعت صحیح ہونا شروع ہو گئی، چین ملنا شروع ہو گیا۔ آپ نے سوچا ایسی کیا بات ہے، میں وہاں گیا لیکن چین نہیں ملا، اور یہ پاگل خانے میں ڈاکٹر کے وہاں کی کہ وہاں آ کے صرف بیٹھا ہوں، اور تحقیق ضرور کوئی اس میں راز ہے، اللہ کا کوئی حکمت ہے اس میں۔ آپ نے اسے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک عورت ہے جو اللہ والی ہے، یہاں کوئی ہے جو اللہ والی ہے، اور یہ لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے، پاگل سمجھ رہے ہیں، دیوانے سمجھ رہے ہیں، اور وہ دیوانی نہیں ہے، وہ تو اللہ والی ہیں، اور یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسی لیے لگتا ہے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے حکیم صاحب سے پوچھا وہاں کے کہ یہاں کون عورت ہے، کیا ہے؟ کہاں وہ ایک عورت ہے، اس نے انہی کا نام دیا، بڑی مطلب روتی ہے، ہنستی ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو ذرا میرے سامنے لاؤ، لے کر کے آؤ۔ کہاں ہے وہ؟ ان کا نام تحفہ تھا، اس عورت کا نام تحفہ۔ کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا تحفہ۔ کہا ٹھیک ہے، بولے آؤ۔ جیسے ہی سامنے آئی تو کہنے لگے سر سختی تم یہاں آئے ہو، کیونکہ بغداد کے بڑے ولی نامور جنید بغدادی کے پیر و مرشد، جنید کا نام بغداد میں گونج رہا تھا، تو ان کے پیر و مرشد تو کہا سر سختی تم یہاں؟ کہاں خدا جہاں بھیجنا چاہتا ہے، جس کے لیے بھیجنا چاہتا ہے آ جاتا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس لیے بھیجا گیا ہے۔ تیری کہانی سنا۔ کہانی یہی ہے کہ کچھ میرے حاسدوں نے، مجھ سے جلنے والوں نے مجھے غلط وغیرہ الزام لگا کر کے، پاگل بتا کر کے مجھے یہاں بھجوا دیا ہے، اور میں یہاں ہوں، اور یہ سب سمجھ رہے کہ میں پاگل ہوں، دیوانی ہوں، پر ایسا ہے نہیں۔ میرا مالک مجھے چھوڑ کے گیا، لیکن روزانہ آتا ہے، خیریت پوچھنے، خیر و خبر لینے آتا ہے، لیکن بہرحال یہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے، اور یہ چیز سمجھ کر کے مجھے اندر کر دیا ہے۔ لیکن ایسے رہ سکتی، میرا وہ ماحول نہیں جو یہ سمجھتے ہیں، وہ ماحول ہے جو تم سمجھ سکتے ہو، تم سمجھ سکتے ہو کیا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا، محسوس کیا اور سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ آپ نے اس سے، جو وہاں کے حکیم جہاں کے تھے، اسے کہا کہ اسے آزاد کر دو، اسے مجھے دے دو، جو قیمت ہے لے لو۔ اتنے میں اس کا مالک آ گیا۔ مالک نے کہا نہیں اسے یہاں رہنے دو بھائی، تو جو بھی اس کا جو کنیز جو تجھے لینا ہے لے لے۔ اس نے، مالک نے کہا کہ نہیں، میں بازار گیا تھا خریدنے کنیز، یہ خوبصورت تھیں، وہ خوبصورت بھی تھیں۔ کہا خوبصورت سمجھ کے 2000 دینار میں نے اسے خریدا، لیکن جب گھر پہ آیا تو عجب ماحول ہے۔ کچھ دن تو صحیح رہی، لیکن کچھ دن کے بعد رات کو اچانک ہی اس کی حالت بدل گئی، کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی یہ عالم، پاگل ہو گئی ہے۔ میں اسی لیے یہاں چھوڑ آیا۔
حضرت سر سختی نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ اس کی قیمت لے لو، لیکن میں جو ہے اسے لے جانا چاہتا ہوں، اسے آزاد کر دو۔ مالک نے کہا کہ 2000 دینار میں نے دیے ہے، اے سر سختی خواجہ آپ کو میں کیسے دے دوں، اور آپ تو بڑے ولی ہیں اور آپ کے پاس بظاہر کوئی پیسے تو ہے نہیں، 2000 دینار آپ کہاں سے لائیں گے؟ خواجہ سر سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پہ توکل تو ان کا تھا ہی، توکل کرتے ہوئے کہا کہ 2 نہیں میں تمہیں ڈبل اس کا دوں گا، آپ مجھے دے دو۔ مالک سوچنے لگا ان کے پاس تو 2 درہم نہیں، یہ 2000 2 نے تو 4000 درہم کہاں سے لائیں گے، کہاں میں لے کر آؤں گا، ورنہ تو یہ کہہ کر کے آپ لینے کے لیے چلے گئے، کہا میں لے کر آتا ہوں۔ آپ تو گئے، بظاہر تو آپ اللہ والے تھے، کچھ تھا نہیں، رات ہی کا وقت تھا، مصلی بچھایا، چین مل گیا تھا ان کو، اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، کسی کو آزاد کرانا تھا۔ اللہ سے رو رو کے دعائیں کی تہجد کے بعد، اے اللہ میں نے وعدہ کر دیا، تیرے پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا ہے، زبان دے دی ہے، سری کی زبان ہے، تو اسے رسوا نہ کرنا، تو اس کو جو ہے قبول کر لے اور انتظام کر دے۔ دعائیں مانگ رہے خالق و مالک، اے ارض و سماوات کے مالک، تو بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مسبب الاسباب ہے، سبب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ربنا ربنا ربنا، یا ربنا کوئی ایسا سبب بنا کہ بات نکل جائے، اللہ اکبر، بات رہ جائے میری اور وہ آزاد ہو جائے، میں اسے لے کر آ جاؤں، یعنی آزاد کر دوں، وہ وہاں کی زندگی قید و بند کی زندگی گزار رہی ہے۔ اتنے میں وہاں کے جو بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، ان کو غیبی صدا سنائی دی خواب میں کہ تو اٹھ اور 5 اشرفیوں کی تھیلی 5000 سر سختی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ حاطف غیبی نے آواز دی کہ اٹھ جلدی سے اور 5 اشرفیوں کی تھیلی یعنی 5000 چاہیے تو 4000 ڈبل کا کام کا 5 تھیلیاں سر سختی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ وہ تو اٹھا کہ اللہ کی طرف سے غیبی صدا اللہ کی طرف سے آئی، خوش تھا وہ، فوراً خادم کو بلایا، کہاں 5 اشرفیوں کی تھیلی لے آؤ، لے کر آئے 5000 لے کر کے سیدھے، کہاں کہ صبح کا میں انتظار کیسے کروں، صبح ہونے میں تو میرا دل بے چین و بے قرار ہو رہا ہے کہ کب صبح ہوگی، کب میں جاؤں گا اور پیش کروں گا، چلیے رات ہی کو چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کرنا چاہتا ہے تو آنن فانن بھی کر دیتا ہے، اور نہیں چاہتا تو برسوں بھی لگا دیتا ہے، وہ اسی کی مرضی ہے، وقت وقت کی بات ہے، سمے سمے کی بات ہے، اسی کے اوپر ہے، چاہے تو آنن فانن میں سب کر دے اور چاہے تو صدیاں نکال دے، وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندے ہیں، ہم بندہ بن کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، خدا بننے کی اور بڑے بننے کی کوئی، بندے بن جاؤ، رب کے بندے بن جاؤ، تم خالی بندے تو بنو، وہ تمہیں بندہ نواز بنا دے گا، تم خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر ہستی سے پہلے، تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے پتہ تیری رضا کیا ہے۔ حضرت گرامی، وہ راتوں رات بے چین تھا، وہ رئیس اس جگہ کا مالدار آدمی، 5 اشرفیوں کی تھیلے لے کے رات کو ہی خانقاہ بارگاہ خواجہ سر سختی نے پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز دی سر سختی نے، کون ہے؟ آدھی رات کو کون؟ کہا حضور دروازہ کھولیے، میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آیا ہوں، 5 اشرفیوں کی تھیلی پیش کرنے آیا ہوں۔ آپ نے سنا، واہ میرے خالق کیسا سنتا ہے تو، کہاں سے اسباب بناتا ہے۔ بہرحال دروازہ کھولا، انہوں نے 5 اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دی، کہا یہ کیسے؟ کہا بس مجھے بتایا گیا، ہاتھی پہ کبھی نے آواز دی اور میں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب حضرت کو بھی چین نہیں ہو رہا کہ صبح میں جائے، ابھی کے ابھی چلو راتوں رات اس کو دے کر کے کر دیا جائے، لہٰذا کہو چلو میرے ساتھ چلو۔ ساتھ میں لے گئے وہی پاگل خانے، اور جانے کے بعد وہاں کے جو اس کا بھی مالک تھا اور وہاں کے طبیب تھے، اس سے کہا کہ بھائی تم نے 2000 کا درہم کی بات کہی تھی، میں تجھے 4 نہیں 5 دیتا ہوں، اس کے بدلے میں 5 دیتا ہوں، تو جو ہے اس کو کر دے۔ وہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ کہا نہیں اب یہ 5 بھی نہیں چاہیے مجھے، یہ 5 نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہاں ابھی مجھے آنکھ لگی تھی، اب اللہ نے اپنی راہ مجھے دکھا دی ہے، اب کسی کے صدقے میں مجھے راہ دکھ گئی ہے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم انہیں بھی لے جاؤ، اور بس اب میرا ماحول بدل گیا ہے۔
میں بھی بدل گیا. کسی کے ذریعے کس کس کو ہدایت ملتی ہے, کہاں سے رہنمائی ملتی ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. راستہ نکالنا اس کا کام ہے, بندے کا کام کوشش کرنا ہے, راستہ وہ نکالتا ہے. حضرات گرامی, اس نے کہا اب یہ بھی نہیں چاہیے آپ میرے کو, بس یہ سب نہیں چاہیے آپ سے. ادھر وہ بندہ جو 5 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا تھا, اس کی بھی حالت بدلی ہوئی ہے. ادھر یہ بندہ مالک, وہ کہتا ہے مجھے بھی نہیں چاہیے. ایک نیک خاتون اللہ والی کے ذریعے کس کس کو ہدایت مل رہی ہے. خواجہ سری سکتی کو اشارہ ہو رہا ہے کہ جاؤ وہاں پر. جب عورت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے, اللہ والی ہو جاتی ہے, تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. جب راہ راست پر آ جاتی ہے تو کیسا ماحول ہو جاتا ہے. حضرات گرامی, اب وہ جو رئیس 5 اشرفیہ لے کر آیا تھا, اور اس نے جب یہ ماحول دیکھا تو فوراً کیا کہاں جانتے, اس کی دل کی دنیا بدل گئی تھی. کہاں 5 اشرفیہ نہیں, اب میں ساری دولت غریبوں, یتیموں, بیواؤں, ضرورت مندوں میں لٹا دیتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے. یہ کہاں کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا. اللہ والا ہوا اور سیدھے اللہ ہی سے جا ملا. کہا اس کا بدلہ کیسے ملا اسے؟ 5 اشرفیوں کی تھیلی جب اس نے دی, اس کے بدلے میں اللہ نے اور اسے نواز دیا, اپنا ہی بنا. اور جو مالک تھا, جب اس نے انکار کیا کہ نہیں مجھے تو اس کو نہیں چاہیے, لیکن ایک شرط ہے, اے سر سکتی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں بھی اپنا مقام گھر بار چھوڑ کر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا, آپ ہی کے ساتھ عبادت کروں گا, آپ ہی کی غلامی میں رہوں گا. اور وہ عورت کا کیا ہوا؟ حضرت توفہ کا توفہ تو آزاد ہو گئی, بس یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اللہ تمہارا بھلا کرے, اور دوڑتی ہوئی نکل گئی. اللہ کے عشق میں, اللہ کی پیار میں, اللہ کی محبت میں نکل گئی. کسی نے دیکھا نہیں, وہ تو غائب ہو گئی. اس کا انتقال ہو گیا رئیس کا. اب بچا کون؟ مالک. مالک نے کہا میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے, چلو. اب ساتھ رہے اور مرتبے حاصل کیے. پھر حج کے لیے گئے سر سکتی اور وہ مالک. جب حج کے دوران کعبے کا طواف کر رہے تھے, اسی وقت آپ حج کے لیے نکل گئے. سر سکتی حج کے لیے نکل گئے, اور ساتھ میں وہ مالک بھی کہنے لگا میں ساتھ میں چلتا ہوں. اگر ساتھ ایسا ہو حج میں تو کیا کہنا, حج تو حج ہے, مگر اگر تکمیلہ حج کے لیے ساتھ ایسا ہو تو کیا کہنا. پھر ایسا حج اکبری ہو تو کیا کہنا. تیری گلی کا ایک چکر ایک حج کے برابر ہوتا ہے. مرشد کے گلی, اگر مرشد ساتھ ہو تو کیا کہنا, کم سے کم مرشد کی نظر اور دعا ساتھ ہو تو کیا کہنا. حضرات گرامی, کیا ہوا جب حج کے لیے یہ لوگ نکل گئے, کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اور اسی میں سسکتی ہوئی ایک آواز سنائی دی, مناجات سنائی دی. دونوں کا دھیان ادھر گیا, سر سکتی کا بھی, خواجہ سر سکتی کا بھی, اور اس مالک کا بھی. دیکھا تو ایک ضعیف عورت ہے. ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ سسکتی ہوئی مناجات کر رہے ہو, اے خاتون اللہ سے اس طرح تم دعائیں کر رہے ہو, مناجات کر رہے ہو, کیا نام ہے, کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے نظر اٹھائی اور کہا سر سکتی مجھے پہچانا نہیں, میں وہی تحفہ ہوں, میں وہی تحفہ ہوں عبادت میں. اور یہ میری جو ہے حالت ہے, بہت ضعیف ناتواں ہو گئی تھی اللہ کے عشق میں. جس کو اللہ کی لو لگ جاتی ہے وہ ایسا اللہ والی ہو جاتی ہے, اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. لہٰذا سر سکتی نے کہا کہ دیکھو انہیں پہچانا, یہ تمہارا مالک ہے جس نے پیسے نہیں لیے ایسے ہی آزاد کر دیا. انہوں نے یعنی حضرت توفہ نے کچھ لب ہلائے, سنائی نہیں دیا, کچھ کہا انہوں نے, بس کچھ کہنا تھا. پھر کیا تھا, حضرت توفہ دنیا سے رخصت ہو گئی, انتقال ہو گئی. اب کیا کہاں وہ نہیں, بس کہاں کچھ دعا مانگی آسمان کی طرف دیکھ کر, اور وہاں سے اس کا انتقال ہوا. لیکن ذرا اس کے صدقے میں اس مالک کا کیا ہوا, وہ تو اللہ سے لو لگ ہی گئی تھی. لیکن جب یہ حالت دیکھی تو کچھ ہی دیر میں, لمحے کے بعد اس نے بھی کہا سر سکتی اب میں بھی اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. جب یہ اللہ سے جا ملی ہے اور اس کے ذریعے مجھے ہدایت ملی ہے, آپ کی صحبت ملی ہے, آپ کے قدموں کا جو ہے دھون ملا ہے, اور اس کعبے کی زیارت ملی ہے, طواف ملا ہے, یہ حج ملا ہے, یہ مقبولیت ملی ہے, تو اب میں واپس جا کے کیا کروں گا. لہٰذا میں بھی لبیک کہہ کر کے نکل جاتا ہوں. اور وہیں پر ان کا بھی انتقال ہوتا ہے. اللہ والے کا معاملہ, اللہ جسے نواز دے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے, اور جسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے نواز دے. کس طرح وہ راستہ دیتا ہے, کس طرح عنایت کرتا ہے, بس یہ ہے کہ بندہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف توجہ کر لے, اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے.
ادھر رب متوجہ ہو، رب کی طرف تم متوجہ ہوگے، وہاں رب کی رحمتیں تم پہ برسنا شروع ہو جائے گی۔ وہ رحمتیں برسنا چاہتی ہے، وہ برکتیں تم پر برسنا چاہتی ہے، لیکن بندہ ہے کہ وہ کبھی نفس کی طرف، کبھی شیطان کے راستے کی طرف، کبھی دنیا کی محبت کی طرف، کبھی ایرے گہرے کی محبت کی طرف، کبھی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی طرف بھاگتا ہے۔ ادھر رحمت پکار پکار کر کے کہتی ہے آ جا میرے بندے، آ جا میرے بندے، ہم تجھے نواز دیں گے۔ اور بندہ ہے کہ دنیا میں گھومتا ہے، رب کے آگے سجدہ نہیں کرتا، دنیا کے آگے روتا ہے، رب کے آگے نہیں روتا، دنیا سے توقع کرتا ہے، رب سے توقع نہیں کرتا، دنیا پہ جو ہے اعتبار کرتا ہے رب، اور رب کے محبوب پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اگر یہ بندہ جیسے اعتبار کرنا چاہیے اگر وہ کر لے تو اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بندہ رب سے جیسی توقع کرنی چاہیے، محبوب سے جیسی محبت کرنی چاہیے، ویسا 1% بھی کر لے تو اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، وہ راستے نکالتا ہے۔ بندہ کچھ بھی کر لے راستہ نہیں نکل سکتا، راستہ وہی نکالتا ہے۔ وہ بندہ کچھ بھی کر لے، محبوب جو ہے کچھ بھی کر لے راستہ نہیں نکالنا، لیکن محبوب چاہے گے، مدینے والے اگر چاہیں گے تو تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کوشش کر سکتے ہو، کوشش کرتے رہو، لیکن صرف دنیا کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوشش کرو۔ دنیا تمہیں مٹا دے گی، گزرے بھی کوئی منزل تسلیم و رضا سے، گزرے بھی کوئی منزل تسلیم و رضا سے، یہ راہ ملا دیتی ہے بندے کو خدا سے۔ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور وہ چھا گئی دنیا پہ جو ڈرتے تھے خدا سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، تم ڈرتے ہو جاؤ تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے بس بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے لیے اللہ کی قدرت، رسول کی محبت، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی امامت، فاطمہ زہرا کی طہارت، امام حسن کی نقابت اور امام حسین کی شہادت کافی ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہے، بے دم وارسی کہتے ہیں، ارے بے دم یہی تو 5 ہے۔ مقصود کائنات کا مقصود، کعبے کا مقصود، مدینے کا مقصود، نجف کا مقصود، عرش کا مقصود، کرسی کا مقصود، آسمانوں کا مقصود، زمینوں کا مقصود، مشرق کا مقصود، مغرب کا مقصود، اتر کا مقصود، جنوب کا مقصود، پانی کا مقصود، ہوا کا مقصود، عناصر کا مقصود، فرشتوں کا مقصود، جناتوں کا مقصود، دنیا کا مقصود، دنیا میں جو کچھ ہے اس کا مقصود، میں کہوں جنت کا مقصود، جنت الفردوس کا مقصود، جنت کی حور و غلمان کا مقصود، جنتی کی نعمتوں کا مقصود۔ یہ مقصد اور مقصود کیا ہے؟ کسی نے فجر میں کہا تھا لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، سب فنا ہے۔ تم عارضی طور پہ ہو، نہ کل تھے نہ آئندہ رہو گے، فنا ہو جاؤ گے، نہ دنیا تھی نہ رہے گی۔ لا موجود الا اللہ، صابر پاک کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ بچپن میں نکلا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود موجود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ تو پھر یہ مقصود کیسے پہنچے؟ تو نبی نے کہہ دیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میں ہوں اور مجھ تک پہنچنے کے لیے علی کا دروازہ ہے، اور علی کا دروازہ بتاتا ہے علی کا بیٹا خواجہ غریب نواز کا دروازہ، اہل بیت کا دروازہ ہے۔ اور اسی کا خلاصہ کرتے ہوئے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء خیر النساء خیر النساء حسین و حسن، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، پیار کر لے یار کر لے مسلمانوں، بیڑا پار کر لو، ان کے راستے پہ آ جاؤ۔ تم کیا جانو گے، نعمتیں کم پڑ جائیں گی رکھنے کے لیے، تمہارے پاس اتنی رحمتیں ہوگی، کیونکہ یہ صدقہ کل آدم کو بھی ملا تھا، آدم کی امت کو بھی ملا تھا، کل اس انبیاء گزشتہ کی امتوں کو بھی انہی پنجتن کا صدقہ ملا تھا، اور رہتی دنیا تک انہی کا صدقہ اگرانے سے ہی صدقہ ملتا رہے گا۔ آج بھی
بھی مل رہا ہے، کل بھی مل رہا تھا۔ اللہ رب العزت مسلمانان اسلام کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، ہمیں صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔